बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। अब तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक और इस दुआ के साथ कि आपका दिन खैर बरकत और खैर सलामती वाला गुजरे। खैर जुम्मे के दिन एहतमाम हम लोग करते हैं हमजा, दुआएं करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की कोशिश होती है कि दुरूद पाक भी पढ़ें। जब हम दुआ कर रहे होते हैं ना, तो दुआ के ऊपर हमें फिर यकीन भी रखना चाहिए, हमें तवक्कुल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कबूल होगी, कि हमारी जो दुआ जो हम कर रहे हैं अल्लाह ताला से वो कबूल भी होगी। अगर आप 100% जो है तवक्कुल या ट्रस्ट अल्लाह पाक की ज़ात पे रखेंगे तो जो आप दुआ कर रहे होते हैं तो फिर उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो दुआ अल्लाह ताला कबूल भी करते हैं। एक ऐसे एग्जाम्पल मैं पढ़ रही थी हमजा, ये थी कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो एक मस्जिद के बाहर जो ड्रेनेज पाइप होता है उसको फिक्स कर रहे थे और वो मौसम था, ड्राई वेदर था उस टाइम, तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए कि वाई यू आर फिक्सिंग दिस। तो उन्होंने आगे से कहा कि हम कल जो है नमाज इस्तिस्का अदा करने जा रहे हैं, तो इसीलिए फिर मैं आज जो है ये ठीक करूँ। मतलब कि उनका तवक्कुल इतना ज़्यादा था कि हम कल नमाज अदा करेंगे, नमाज इस्तिस्का यानी कि रेन प्रेयर जो है वो हम अदा करेंगे, तो क्योंकि बारिश होगी तो उससे पहले जो ये ड्रेनेज पाइप है उसको मैं फिक्स कर रहा हूँ। कि मतलब लेवल ऑफ ट्रस्ट आप देखें और लेवल ऑफ तवक्कुल देखें कि जब आपका इतना होगा तो फिर अल्लाह ताला आपकी दुआओं को उसी तरह कबूल भी करता है। और हदीस मुबारका भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो चीज़ आप मांग रहे हैं अल्लाह ताला से दुआ में और भरोसा रख के मांग रहे हैं कि यकीनी तौर पर क्योंकि अल्लाह ताला से मैं मांग रहा हूँ, तमाम मुरादें अल्लाह ताला ही पूरी करता है, तो वो मुराद मेरी ज़रूर पूरी होगी। तो ये आपका तवक्कुल है और फिर आपकी दुआ जो है वो ज़रूर इंशाअल्लाह पूरी होती ही है। लेकिन अगर हम पहले ये सोच रहे हो कि अच्छा बस एक प्रैक्टिस है कि अच्छा मांगना है, ठीक है जी, दुआ मांग रहे हैं और उसके अंदर हमारा दुआ के अंदर दिल भी नहीं लगा हुआ। बचपन में अक्सर ऐसा होता है कि आपको कुछ दुआएं याद करवा दी जाती हैं और वही दुआएं जो है ना आप नमाज अदा करते हैं, उसके बाद वो आपकी ना ज़ुबान पे होती हैं और आप वो उसके साथ दिल का लगाव नहीं होता। तो अगर आपका पूरा भरोसा है कि दुआ कबूल होगी तो यकीन कीजिए दुआ कबूल ज़रूर होगी। तो जो भी अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, और अल्लाह ताला से तो ज़्यादा ही मांगना चाहिए और वाफिर मांगना चाहिए और जितनी हमारी सोच है उससे भी ज़्यादा मांगना चाहिए, क्योंकि हमें ये यकीन है कि हम अल्लाह ताला से जब मांग रहे होते हैं और हमारा ईमान ये होता है कि अल्लाह ताला हमें अता करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर अता करेगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अल्लाह ताला तो बड़ा रहीम व करीम है और उसने कुन फयकुन कहना है तो वो आपकी जो बात जो होगी वो चीज़ जो होती है वो पूरी हो जाती है। वो बात जो होती है आप जिस तरह दुआ करते हैं तो वो दुआ भी कबूल हो जाती है। तो अल्लाह ताला की सिर्फ कुन फयकुन की देर होती है तो हमारी जो दुआएं वो कबूल भी हो जाती हैं। आप दिल लगा के काम कर रहे होते हैं ना, दिल लगा के दुआ मांगिए और तवक्कल रखिए, इंशाअल्लाह तमाम दुआएं जो हैं वो बर रहेंगी, पूरी होंगी और अल्लाह ताला हम सब लोगों की दुआएं जो है वो सुन रहा है, उसको पूरा भी करता है। दूसरों के हक में भी दुआएं करनी चाहिए। दूसरों के हक में दुआ करते हैं, जब आप दूसरे के हक में दुआ कर रहे हो तो फिर अल्लाह ताला जो है वो फरिश्ते जो हैं वो उस टाइम मुख्तस कर देते हैं कि वो आपके लिए पहले आमीन कर रहे होते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है दूसरों के लिए भी दुआओं में दूसरों को भी शामिल कीजिए, हमें भी अपनी दुआओं में शामिल कीजिए। हम अभी बात करेंगे, बहुत अहम मामला है, पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ती हुई जो आबादी है ये भी किसी एटम बम से कम नहीं है और मुल्क के बेशुमार मसाइल आबादी में इजाफे से जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक बड़ा मसला आम लोगों के लिए खुराक की कमी भी है। अच्छा हमजा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस बारे में कई बार अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा तेज़ी से बढ़ती आबादी को रोकने के लिए इक़दामात करना होंगे और वज़ीर-ए-आज़म ने ख़बरदार भी किया कि यूं ही आबादी बढ़ती रही और अनाज की पैदावार ना हुई तो मुस्तक़बिल में भूख जो है वो हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है और फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है। इस वक्त हम बात कर रहे होते हैं ना कि जी के हथियार होने चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो तमाम ममालिक फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। सबसे बड़ा मसला ही फूड सिक्योरिटी को फ्यूचर का कहा जा रहा है। क्या कहा था वज़ीर आज़म ने, आपको वो सुना देते हैं। हमने पिछले साल 40 लाख टन गंदम इंपोर्ट की है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा गंदम इस बार हमारी पैदावार हुई, उसके बावजूद हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। दालें इंपोर्ट करते हैं, सारा जो हमारा घी है तकरीबन 70-80% वो हम इंपोर्ट करते हैं, खाने पीने की चीज़ इंपोर्ट करते हैं। और जब दुनिया में सारी कीमतें बढ़ी तो पाकिस्तान में क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ भी महंगाई आ गई। अभी से हमें प्लानिंग करनी है कि हमने कैसे अपनी इस बड़ी
बढ़ती हुई आबादी को हमने कैसे अनाज देना है, हमने कैसे अपने लोगों का पेट पालना है, और हमने कैसे अगर इसी तरह आबादी बढ़ती रही और इतनी पैदावार हमारी रही तो आगे जाके यहाँ तो बहुत भूख होगी पाकिस्तान में। बुनियादी तरीन प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर जोर लगाना है, और जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अब। वज़ीर आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की वो आपने मुलाहिज़ा किया, माहिरीन ने ख़बरदार किया कि अगर पाकिस्तान की आबादी मौजूदा शरह से ही बढ़ती रही तो 2046 में ये 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी, 44 करोड़ के करीब। एग्जैक्टली। अच्छा, जिससे उन्होंने कहा कि दूसरे मसाइल की तरह ग़िज़ाई कमी का मसला जो है वो भी गंभीर हो जाएगा। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो 5 साल से कम उम्र यानी कि 60% बच्चे जो हैं ग़िज़ाई किल्लत का शिकार भी हैं, और 38% बच्चों का कद उम्र के लिहाज से मुनासिब नहीं है, और 23% बच्चे वज़न की कमी का शिकार हैं। तो अब हुकूमत क्या हिकमत अमली अपना रही है इस हवाले से, और ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान्स नहीं है, ये लॉन्ग टर्म्स हैं। इसमें मुख्तलिफ हुकूमतें आती रहेंगी और फिर भी हमें ये देखना होगा। बड़ी सिंपल सी एक मिसाल है कि घर में 2 लोगों का खाना है और घर में 10 लोग हैं, तो ग़िज़ाई किल्लत का सामना तो करना ही पड़ेगा। आपके रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, लेकिन आप लोग इतने ज़्यादा हैं घर में कि जी के खाना ही पूरा नहीं हो सकता, तो किसी ना किसी को भूखा रहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमें आज से ही कोई हिकमत अमली बनानी होगी। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसी पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं फूड सिक्योरिटी के लिए जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। चीमा साहब, बहुत बड़ा इशू है फूड सिक्योरिटी के ऊपर, आपसे बात भी होती रहती है। दुनिया फूड सिक्योरिटी को पहले नंबर पर चैलेंज रख कर इस वक्त तमाम इकदाम उठा रही है। हम ये जानते हैं कि आबादी को बढ़ने से रोकेंगे तो फिर ही ये फूड सिक्योरिटी का जो एक बड़ा चैलेंज हमें दरपेश है इसको किसी हद तक हम कंट्रोल कर सकेंगे, लेकिन ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आबादी को बढ़ने से रोका जाए। देखें, इसमें ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया है और आपने बड़ा हकीकत संदाना जायज़ा पेश किया है कि पूरी दुनिया ने ये काम किया है कि उनके पास वसाइल ज़्यादा थे या थोड़े थे, उन्होंने आबादी को कंट्रोल ज़्यादा किया है। हमारे यहाँ इसे मज़हब से जोड़ दिया गया और एक सेंसिटिव इशू बना दिया गया, अनटचेबल एरिया क्रिएट कर दिया गया, जिससे लोग आप कह लें कि पिछले जो हम 60s में आबादी के कंट्रोल के लिए 70s में एफर्ट करते थे, वो एफर्ट बाद में जब यहाँ पे इतना जहाद ज़्यादा आम हुआ तो वो छोड़ दी गई और उसके बाद शुरू नहीं हो सकी। सो हमारी गवर्नमेंट इज़ ऐसे मतलब गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ। दूसरी बात जो है, आपने अंडर नरिशमेंट की बात की। अंडर नरिशमेंट जो है ये पूरी दुनिया का मसला था, लेकिन हमारे यहाँ होना नहीं चाहिए था। जिस तरह जितनी हमारे पास रिसोर्सेज थे, पानी था, ज़मीन थी, हमारे यहाँ होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये सदियों का कर्ज है। ये आप कह लें कि बड़ा पुराना इशू है और ये हल होते होते होगा। इस वक्त हम फूड में अगर देखें तो हम 2100 कैलोरीज खा रहे हैं, दुनिया में 2900 कैलोरीज एवरेज खा रही है, और दूसरा ये कि हम फूड इंपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा 2.2% आबादी बढ़ रही है। अगले 7 साल में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 70% फूड कम है। पहले आबादी का बढ़ना और इंपोर्ट और जो अंडर नरिश्ड हैं, तीनों को इकट्ठा करें, 70% फूड हम ज़्यादा पैदा करें तो फिर हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बिल्कुल इस बात पर डिटर्मेंड है कि हम 70% ज़्यादा खुराक पैदा करेंगे। हम ये जो एक मदीना की रियासत में नहीं होता कि लोग जो है वो अंडर नरिश्ड हों और फिर एक ज़री मुल्क के हवाले से हमारी पहचान और ज़री मुल्क जो है उसके लोग अंडर नरिश्ड हों, ये नहीं होगा। लिहाजा फिर ये तीसरी बात ये कि एक मुआशरे में इन इक्वालिटी है, इतनी बड़ी इन इक्वालिटी के साथ कौमें तरक्की नहीं कर सकती। लिहाजा ज़रूरी ये है कि और फिर ये है कि जब आपके हाँ अगर एक माँ का पेट में 9 महीने का बच्चा और पहले 36 महीने, ये 45 फर्स्ट 45 मंथ से कहते हैं, फर्स्ट 45 मंथ जिस बच्चे को खुराक कम मिलती है उसका पूरी जिंदगी के लिए जीडीपी में शेयर 56% कम हो जाता है। ये एक इंटरनेशनल स्टडी है। लिहाजा जब जिन बच्चों को आप खुराक कम मिल रही है वो आप लाइबिलिटी क्रिएट हो रहे हैं, वो उस सोसाइटी में लाइबिलिटी क्रिएट हो रहे हैं, वो बच्चे नहीं है, वो आपका एसेट नहीं है। पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत अब क्या कर रही है, क्या प्लानिंग की जा रही है, कौन से इकदाम उठाए जा रहे हैं कि हमें इस किस्म के जो मसाइल का सामना अगर फ्यूचर में होगा तो वो ना करना पड़े? देखिए, फूड सिक्योरिटी के 4 पिलर हैं। पहला पिलर है अवेलेबिलिटी, दूसरा पिलर है अफोर्डेबिलिटी, तीसरा पिलर है उसका आप कह लें उसकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा पिलर है उसकी सेफ्टी, यानी पानी साफ हो, गंदा ना हो। अच्छा, 4 पिलर के साथ फूड सिक्योरिटी चलती है, हंगर। अच्छा, अब इन 4 में आप इस साल देखें तो इस साल आपकी गंदम ज्यादा पैदा हुई, आपकी 20% मुंजी ज्यादा पैदा होने जा रही है, आपकी मकई ज्यादा पैदा हुई, आपकी पोल्ट्री 10% का तरक्की कर रही है, आपकी चीनी 25% ज्यादा पैदा हो रही है। ये वो इकदाम हैं जो अचानक नहीं हुए, ये कोई तुक्के नहीं है, ये
ہم نے پنجاب میں اگر دیکھیں تو پنجاب میں ہم نے زراعت کا بجٹ ڈبل کیا. یہاں مرکز میں ہم دیکھتے ہیں تو مرکز میں ہم نے زراعت کے بجٹ کو 4 گنا زیادہ کیا, 4 گنا, ٹھیک ہے. اور نواز شریف صاحب کے دور سے 34 گنا بجٹ ہم نے بڑھایا زراعت کا, کہ ہم زیادہ پیدا کر کے ہی سستا کر سکتے ہیں, زیادہ پیدا کر کے ہی اویلیبل کر سکتے ہیں اور افورڈیبل کر سکتے ہیں. پھر اگلی بات یہ ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ زراعت جو ہے پنجاب اور سندھ میں ہوتی ہے, اب یہ زراعت جو ہے ہم لے گئے پہاڑوں پہ. ہمیں جب کل جو وزیر اعظم پاکستان نے آپ کہہ لیں کہ کیا ہے, افتتاح کیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان نے. ڈیرہ اسماعیل خان کی 29 لاکھ ایکڑ زمین ہے, جس کے پاس ہل ٹارنٹس 19 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے, اس کا کبھی ذکر نہیں ہوا. یہاں ہم 5 دریا ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن میں 5 دریا ہیں, 5 پہ ڈیم بنانا چاہ رہے ہیں ہم. کل ایک ڈیم کا ہم نے افتتاح کر دیا, جو سب سے بڑا ڈیم تھا اس کا افتتاح کر دیا. یہ پاکستان کی تاریخ کا تیسرا بڑا ڈیم ہے. یہ زرعی یونیورسٹی وہاں بنا لی. 5 ہم نے ریسرچ اسٹیشن اس علاقے میں قبائلی علاقہ جات میں بنائے. اب ہم زراعت کو قبائلی علاقہ جات میں لے کے جا رہے ہیں, بلوچستان میں لے کے جا رہے ہیں, ہم جی بی میں لے کے جا رہے ہیں, ہر جگہ زراعت کو, تاکہ اس کی ڈسٹریبیوشن فیئر ہو. آپ بدین سے ٹماٹر پکڑیں اور آپ اسے اوپر بابو سر ٹاپ پہ لے کے جانا ایک مشکل کام ہے. بابو سر ٹاپ پہ بھی آپ کو ٹماٹر اگانا پڑے گا تاکہ آپ وہاں اویلیبلٹی کر سکیں. بالکل آپ درست پوائنٹ اٹھا رہے ہیں چیمہ صاحب. آپ کے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم مزید کہاں پر جو ہے کوئی اناج اگا سکتے ہیں. اگر دیکھا جائے, خاص طور پہ آپ پنجاب کا ذکر کر رہے تھے, تو زمیندار چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. جس طرح سے بھائیوں کے بٹوارے ہو جاتے ہیں, زمینیں بٹ جاتی ہیں, اسی میں جا کے گھر بھی بنانا ہوتا ہے, زمینیں کم ہوتی جا رہی ہیں. اور آبادی بڑھنے سے ہماری زرعی زمین خاص طور پر دیکھا جائے تو وہ کم ہوتی جا رہی ہے. پھر لوگ بیچ بھی رہے ہیں, اس کے اوپر سوسائٹیز بھی بن رہی ہیں, اس طرح کے بھی معاملات ہیں. تو ہم کس طریقے سے اس چیز کو ٹیکل کر رہے ہوں گے کہ جیسے جیسے بھائیوں میں بٹوارے ہوتے جائیں گے, زمینیں تو کم ہوتی چلی جائیں گی اور اس کے اوپر گھر بھی بنتے چلے جائیں گے. دیکھیں کل بیسیکلی جو ہم نے ایک نئی چیز پکڑی ہے, یہ جس پہ کام ہوا ہے کہ پاکستان میں انڈس بیسن میں پانی ہے 146 ملین ایکڑ فٹ. یہاں جتنی باتیں پانی کی ہوتی ہیں انڈس بیسن کی بات ہوتی ہے. پاکستان میں 18.7 ملین ایکڑ فٹ پانی ایسا تھا جو آپ کہہ لیں ہل ٹارنٹس کا آتا تھا. ہل ٹارنٹس کے پانی کو کبھی کسی نے ذکر ہی نہیں کیا. اس سے سیلاب آتا تھا, تباہی ہوتی تھی, وہ سیلاب اور تباہی کے لیے تھا, اسے کبھی یوز نہیں کیا. اب ہم اس سے 17 ملین ایکڑ یعنی 2.25 کروڑ ایکڑ زمین آباد ہو سکتی ہے ہل ٹارنٹس کے پانی سے. وزیر اعظم پاکستان نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم ہل ٹارنٹس کو انسانی فلاح کے لیے استعمال کریں گے, اس سے زمینیں آباد کریں گے. دوسرا ہمارے پاس 34 ملین ایکڑ زمین ہے جو صحراؤں میں ہے, تھر کی ہے, چولستان کی ہے اور تھل کی ہے. ان تینوں کی جو پھر یہاں پہ آپ کے لیے پوٹھوہار ہے, ان چاروں میں جو زمین ہے اس زمین کو ہم آباد کرنے جا رہے ہیں. ہم ٹیکنالوجی لے آئے ہیں کہ جو آپ کہہ لیں کہ ریگستان میں بھی کڑوے پانی سے بھی فصل اگاتی ہے. لہٰذا اس ٹیکنالوجی کے لے کے اس کے ڈیمونسٹریشن اور اس کے زمین کی تقسیم اور کسانوں کو سپورٹ کے وہ اپنی اپنی زمینیں یونٹ دے کے ہم آباد کروائیں. ہم تھر, تھل اور ریگستان, یہ آپ کہہ چولستان, ان تینوں کو آباد کرنے جا رہے ہیں. ہم بلوچستان کو آباد کرنے جا رہے ہیں, ہم کے پی کے مرج ڈسٹرکٹ کو آباد کرنے جا رہے ہیں, ہم پٹھوہار کو آباد کرنے جا رہے ہیں. چیمہ صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آبادی اگر اسی شرح سے بڑھتی رہے گی تو پھر یہ جو اقدامات ہیں یہ بھی شاید ناکافی ہو جائیں گے. جس طرح سے 2046 کی بات بھی ہو رہی ہے, اس کے لیے اب گورنمنٹ کیا پلان کر رہی ہے؟ کوئی ڈرائیو جو ہے, کوئی مہم چلائی جائے گی, اس میں علماء کرام کو بھی شامل کیا جائے گا, کوئی پلان ہے اس طرح کا؟ دیکھیں اس میں ہمیں پہلی تو آپ کی ضرورت ہے, دوسری ہمیں ممبر کی ضرورت ہے. ممبر جو ہے, جو بندہ ممبر پہ بیٹھا ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جدید تقاضے جو ہیں دنیا کے ان کے ساتھ ایکسیپٹ کرے. وہ آخری آدمی نہ ہو جدید تقاضوں کو ایکسیپٹ کرنے والا, وہ لیڈ کر رہا ہو, وہ معاشرے میں اس کا انفلوئنس ہے, وہ لیڈ کرتا ہے, وہ اس کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جس سے وہ بات کرتا ہے. اور پلیٹ فارم کی ہمیشہ ہے, جس طرح آپ کی بات کی اہمیت عام آدمی سے بہت زیادہ ہے, وجہ کہ آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, اسی طرح ممبر جو ہے یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. پلیٹ فارم اس کو لیڈ لینی پڑے گی. پہلے جو ڈیٹیریشن ہوئی ہے آبادی کے کنٹرول میں وہ ممبر سے ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں ممبر کو ہی اسے سنبھالنے کی ضرورت ہے, اور ہم ممبر کو اس کا انوالو کریں گے. آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس ڈرائیو میں شامل ہوں. یہ آپ کا الٹیمیٹ سولوشن یہ ہے. تو ہی جو ہے چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف جائیں گی. بہت شکریہ جمشید اقبال چیمہ صاحب, سبسان صاحب گفتگو کر رہے تھے. اور فوڈ سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے وہ واقعی میں, کیونکہ ہمیں فیوچر میں جس طرح سے رپورٹس بھی آ رہی ہیں سامنے تو وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے, تو ہمیں اس کو ابھی سے حل کرنا ہوگا. خیر ہم اب آگے بڑھیں گے, کچھ بات کر لیتے ہیں کورونا کی بھی, کیونکہ کورونا کے کیسز میں بتدریج کمی تو دیکھی جا رہی ہے, لیکن چونکہ خطرہ بھی موجود ہے وہ ٹلا نہیں ہے. اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی اگر بات کریں تو ان کی اہلیہ سمینہ الوی
عالمی وبا کورونا وائرس کا شکار ہو گیا ہم سب. جی بالکل. سمینہ الوی نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں تمام لوگوں سے دعاؤں کی درخواست بھی کیا. پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں لگائے گئے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں گزشتہ روز سے نرمی کر دی ہے اور حکومت پنجاب کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق صوبے کی مارکیٹس اب رات 10 بجے تک کھل سکیں گی اور صرف اتوار کو بند ہوں گی. بالکل. ریسٹورینٹس کی بات کر لیں تو وہاں پر 50% ویکسینیٹڈ افراد کے ساتھ رات 12 بجے تک انڈور ڈائننگ جو ہے اس کی بھی اجازت دے دی گئی. اسمارٹ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد صوبے کے جو مزارات ہیں ان کو بھی کھول دیا گیا. اگر دوسری جانب ہم محکمہ داخلہ سندھ کی بات کریں تو وہاں پر کورونا ویکسینیشن کارڈ چیک کرنے کی مہم فوری طور پر شروع کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی. پولیس اب چیک بھی کر رہی ہے. ابھی صرف چیک کیا جا رہا ہے اور تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ خود کو ویکسینیٹ کروائیں اور ابھی کوئی خلاف کارروائی فی الحال نہیں کی جا رہی ہے. محکمہ داخلہ سندھ کا کہنا ہے کہ کارروائیوں کی رپورٹ جو ہے روزانہ رات 12 بجے تک ارسال بھی کی جائے گی. اور سندھی کے حوالے سے گزشتہ دنوں یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ فائزر ویکسین کی نصف ڈوزز جو ہیں وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے اور ویکسین موجود ہونے کے باوجود ویکسینیشن مراکز پر ویکسین پہنچائی نہیں جا رہی ہے. یا کیا معاملات ہیں؟ چھوٹے ویکسینیشن سینٹر ہیں جہاں پر فائزر پہنچائی گئی تھی لیکن لوگ لگوانے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ تمام تر معاملات ہیں. بالکل. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اپنے سیکریٹری صحت سندھ قاسم سومرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. گڈ مارننگ سومرو صاحب. سندھ میں کورونا ویکسینیشن کی ہم سب سے پہلے تو آپ سے تازہ ترین صورتحال جاننا چاہیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, کتنے % جو شہری ہیں وہاں پر ویکسینیٹ ہو چکے ہیں؟ وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. تھینک یو ویری مچ. یہ بالکل کراچی کے اندر تو انفیکٹ ہمارے پاس 37% کا جو پرسنٹ ان ٹرمز آف جب ہم نے کیونکہ وہ جو ریوائز کر دی ہے کہ 15 سال سے اوپر کے ہم تمام جو ہماری کیلکولیشن ہے اس میں وہ لوگ آ رہے ہیں, تو اس لیے 15 سال سے اوپر والے 35% کے قریب کراچی شہر کے اندر جو ہے وہ ویکسینیٹ ہوئے ہیں یا ان کو ایٹ لیسٹ پہلا ڈوز یقیناً لگا ہے. یہ جو ہمارے کراچی کے جو 2-3 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جن میں تو پلس 80% تک بھی گیا ہے ان کے پاس جو ان ٹرمز آف پاپولیشن یا ٹارگیٹ جو ہمارا تھا, لیکن اس طرح سے ہمارے جو سندھ کے باقی جو بڑے چھوٹے بڑے اضلاع ہیں ان میں بھی یہی پرسنٹیج آ رہا ہے کہ یہاں تقریباً 30% اور 35% اور کچھ ایسے ہیں جہاں پر پلس 50% کے قریب جو ہے وہ ویکسینیشن ہوئی ہے. تو اوور آل ویکسینیشن از گڈ. اب لیکن اگین ابھی تک وہ جو جس طرح سے یہ پوری دنیا کا ایشو ہے, بہت ساری جیسے آپ نے خود اپنے پروگرامز میں بارہا کہا ہے کہ لوگ ابھی تک نہ صرف ویکسین ڈینائلز میں ہیں لیکن اس کے علاوہ جو بہت ساری نیگیٹو جو پروپیگیشن آن سوشل میڈیا ہوئی ہے اس وجہ سے بھی لوگ ابھی تک اس بات کے لیے ایکسیپٹنس نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ فیکٹر موجود ہے. قاسم سومرو صاحب, فائزر ویکسین کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ 14 دن رہ گئے تھے شاید, کہ کہا جا رہا تھا کہ بڑی تعداد میں ڈوزز ہیں جو شاید ضائع ہو جائیں گی کیونکہ ابھی تک لگائی نہیں گئی ہیں اور وہ شاید کچھ ایسے ویکسینیشن سینٹرز میں ہیں جہاں پر رجحان لوگوں کا کم رہا ہے. یہ ذرا بتا دیجئے گا پورا معاملہ کیا ہے اور یقینی طور پر محکمہ صحت سندھ نے کوئی اس کے اوپر فیصلہ بھی کیا ہوگا, اس سے بھی آگاہ کر دیجئے گا. جی اصل پرابلم یہ تھی کہ جو ہمارے پاس فائزر کی جس طرح سے ویکسین جیسے آپ نے کہا کہ آئی تھی تو وہ ویکسین جو ہے اس کی ایکسپائری میں 3-4 مہینے کا پیریڈ تھا. تو یہ ایک اس وجہ سے کنسرن اٹھا تھا کہ جی ہمیں چونکہ 3-4 مہینے اگر بہت سارے لوگ جس طرح ہم آپ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی وہ لوگ ابھی تک ویکسین لگوا نہیں رہے, تو ہم نے اس لیے ہاں ایگزیکٹلی ہیزیٹنسی ہے, تو اس میں ہمیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس جو ہے ویکسین تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ہم ایکسپائر ہو جائے اور وہ لوگ تیار نہ ہو. تو پھر اس لیے ہم نے پہلے تو ہم نے 2-3 سینٹر اصل میں اس میں بھی ہمارے پاس ایشو جو ہے نا وہ ایز سچ ہم ڈائریکٹلی اس میں ہمارے لیے پرابلم یہ آتی ہے کہ ہمیں جو بھی آئی ڈیز کھولنی پڑتی ہیں ان ٹرمز آف وہ ساری NCOC سے آتی ہیں. سوری, ہم نے ان سے لکھا کہ بھئی آپ ہمیں جو ہے وہ بہت سارا سینٹرز کی اجازت دے دیں. تو آہستہ آہستہ وہ بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور ہمیں اجازت مل رہی ہے. تو ہم وہ جو چھوٹے چھوٹے سینٹر جس سے آپ نے بتایا کہ ہم ان سینٹرز تک بھی یہ ویکسینز پہنچا رہے ہیں. اور یہ صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں, پھر جو ہمارے سندھ کے باقی جو شہر ہیں, حیدرآباد ہے, سکھر ہے, لاڑکانہ, خیرپور, نواب شاہ, میرپور خاص, تو اب یہ وہاں تک بھی جاری ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ان کی کولڈ چین مینٹین کی جو فیسلٹی ہے وہ بھی ہم وہاں پرووائڈ کرتے ہوئے جا رہے ہیں تاکہ ان کی اس ویکسین کی افادیت بھی ضائع نہ ہو اور لوگوں تک پراپرلی ایڈمنسٹر بھی ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا سومرو صاحب, سندھ میں کورونا ویکسینیشن کارڈ چیکنگ کی اب مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے, کن کن جگہوں پر ترجیحی بنیادوں پر جو ہے کارڈ چیک کیا جائے گا؟
ہم نے 2-3 امپورٹنٹ ٹاسک ہیں جس میں جیسے آپ نے کہا کہ یہ انڈور ڈائننگ ایک ایسا جگہ ہے جہاں پر لوگ بہت زیادہ آتے ہیں اور انٹریکشن بھی ہوتی ہے، فزیکل انٹریکشن بھی ہوتی ہے. پھر یہی کام جو ہے وہ آپ کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں بھی ہوتا ہے. پھر یہی کام آپ کی جو شادی حال ہیں، اب اس وقت تو کم ہی شادیاں ہو رہی ہیں لیکن سفر کے مہینے کے بعد ایک دم سے آپ دیکھیں گے کہ ایک جمپ آئے گا، تو ہم اس کو آلریڈی تیاری کی ہوئی ہے. اور پھر یہ اب ویکسین کارڈ ایشو بھی مطلب چیک بھی ہو رہے ہیں. آپ رات کو اگر 10-12 بجے کے بعد نکلتے ہیں تو آپ کو پولیس آپ سے پوچھے گی کیا، یا ایڈمنسٹریشن جو بھی آپ سے پوچھے گی. یہی کام ہم چاہ رہے ہیں کہ اب جیسے اسکول ہیں وہاں پر ہماری ٹیمز بھی جاتی ہیں، ہیلتھ اپنا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اپنا ایک سیکٹریٹ ہے وہاں پر بھی جا کے چیکنگ ہوتی ہے. اسی طرح سے جو آپ کے بڑے بڑے جہاں پر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جیسے آپ نے خود جو ہماری انٹر پروونشل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھی یہاں چیکنگ ہوتی ہے، ریلویز کے اندر بھی اور آپ کی ایئرپورٹس کے اوپر بھی. تو سختی اب آہستہ آہستہ دیکھیں ہم نے بہت بڑا آپ نے اور ہم سب نے مل کے ایک بڑی ایڈوکیسی بھی کی، سارا کچھ کیا، لیکن ابھی بھی اگر لوگ اس بات کے لیے تیار نہ ہوں کہ کل کو آپ کو اس ملک میں کسی اس بیماری سے جان چھڑانے کا تو اور میکینزم تو ہے نہیں. یا تو ہم SOPs کو اس طریقے سے اسٹرکٹلی فالو کریں کہ ہمارے پاس کوئی شخص ہی نہ ہو جس کے پاس بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. قاسم سمرو صاحب، آخر میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ جو ایکسپائر ہونے والی ویکسین ڈوزز ہیں اس حوالے سے آپ مطمئن ہیں کہ ان کو استعمال میں لے آیا جائے گا جو اب حکمت عملی اپنائی گئی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم نہیں لگا پا رہے ہیں تو ہم دوسرے صوبے کو بھیج دیں تاکہ وہ اگر لگا سکتے ہیں، ان کی کیپیسٹی ہے تو وہ لوگ لگا لیں، کیونکہ بہت مشکل سے ہمیں یہ ڈوزز مل رہی ہیں؟ نہیں سر، بالکل آپ کی بات درست ہے. ہم انشاءاللہ اس سے بہت پہلے ہم نیئر ایکسپائری سے پہلے ہم نے اس کی ویکسینیشن جو ہے وہ لگا لیں گے انشاءاللہ. قاسم سمرو صاحب بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے. ایک اور معاملہ جو اس سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 3000 روپیہ دیں اور ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لے جائیں. یہ معاملہ ہے اور اس وقت مارکیٹ میں یہ آوازیں لگ رہی ہیں. اور پھر جعلی کسی بھی شناختی کارڈ کے اوپر جائیں اور جا کے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لیں یا پھر آپ کو ویکسین لگ جائے گی. اچھا، اسی میرا خیال ہے صورتحال سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہوا خبر اس سے آئی تھی کہ لندن بیٹھے ہیں نون لیگ کے قائد نواز شریف صاحب اور ان کو لاہور میں کورونا ویکسین بھی لگ گئی ہے. NCOC کے ریکارڈ میں نواز شریف کو 22 سپٹمبر کو ویکسین لگائی گئی اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کے شناختی کارڈ پر کورونا ویکسین کوٹ خواجہ سعید اسپتال میں لگائی گئی ہے. اور ریکارڈ کے مطابق میاں نواز شریف کو چینی ویکسین سائنو ویک لگائی گئی ہے اور وہ پہلی ڈوز لگوانے کے لیے تو آ گئے تھے. اب دوسری ڈوز لگوانے کے لیے پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ ہمیں انتظار کرنا ہوگا. لیکن حیرت کی بات ہے، اور کل جب فیاض الحسن چوہان صاحب اس کے اوپر مطلب بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ کوئی فراڈیا تھا، اس نے انتخاب کیا کہ کسی فراڈیے کے شناختی کارڈ کو ہی لے لیا جائے. لیکن اس پہ بات نہیں کر رہے تھے کہ آپ کی کتنی بڑی نااہلی ہے کہ اس طرح سے ویکسین لگا دی گئی ہے. اس کے اوپر بات نہیں کر رہے تھے. وہ فراڈ کو فراڈ کے ساتھ ہی لنک کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس کے اوپر بھی سیاست کی جا رہی تھی. یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے. سسٹم کے اندر کتنی بڑی غلطی ہے کہ آپ مطلب سسٹم کے اندر ایسی چیزوں کو انٹر کر رہے ہیں اور بغیر تصدیق کیے کر رہے ہیں، حالانکہ یہ جو معاملہ اتنا سنجیدہ صحت سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں اس طرح کی نااہلی نہیں ہونی چاہیے. انٹرنیشنلی آپ اقرا دیکھیں کہ آپ کا کیسا اس وقت امیج جا رہا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے ویکسینیشن کر رہے ہیں اور اس چیز کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. خیر، محکمہ صحت نے نواز شریف کی ویکسینیشن کی انٹری کرنے کے الزام میں 2 اہلکاروں کو تو معطل کر دیا ہے. دوسری جانب مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف کی ویکسینیشن سے متعلق خبر جو ہے وہ مضحکہ خیز ہے. اور یہ ساری صورتحال ہے اور ایسے حالات میں جب ویکسینیشن ہو رئی ہے، لوگ دیکھیں کہ ایسے لوگ ہیں جو خود ویکسینیٹ ہونا نہیں چاہتے ہیں، اس طرح کے معاملات بھی کر رہے ہیں. اچھا حمزہ، مریم نواز صاحبہ نے اس کو جس طرح سے کہا رد عمل کیا وہ اپنے ناظرین کو دکھا دیتے ہیں. یہ آپ کا سسٹم ہے، اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا اندراج کیا جا رہا ہے جعلی طریقے سے، تو پھر یہ ایک اور جو ناموشی ہے انٹرنیشنل وہ پاکستان کے حصے میں ان کی نااہلی کی وجہ سے آئے گی. اس حکومت کی ہر چیز کی طرح ان کی یہ جو ویکسینیشن کا ریکارڈ ہے اور ویکسینیشن کا اندراج ہے وہ بھی جعلی ہے. اس کا انٹرنیشنل ریئیکشن آ سکتا ہے، میں اس بارے میں مجھے تشویش ہے. خیر، یہ بات درست ہے، اس کے انٹرنیشنل ریئیکشن تو آ سکتا ہے. آپ کو بہت زیادہ اس حوالے سے بہتر اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ آپ کے لوگوں کو ایئرپورٹس پہ نہ روکا جائے. اگر اس طرح کے کیسز سامنے آئیں گے تو پاکستانی جو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لے کے ٹریول کر رہے ہوں گے ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہوں گے. تو حکومت کو اس معاملے پہ دیکھنا چاہیے اور ضلع انتظامیہ کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. ہمیں یہاں پہ بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.